ابن المؤکد اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا۔ اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگا اور حلق سے باہر آ گیا کہ بچے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 اہل البیت شہید ہوئے، جن میں سے ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا، اور اس 72 تو جانثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے، اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جانثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی۔ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا، ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا۔ پھر آپ کی باری آئی تھی، آپ پہلے شہید اہل البیت میں علی اکبر ہیں۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی ابی طالب، آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس، حسین عباس، حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے۔ علی بن ابی طالب امام زین العابدین کے ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت روتے رہتے کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے، میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو رو اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا۔ میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں۔ 6 بھائی، 7 اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ 6، 7 اور ہے، پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے، اور آپ تنہا رہ گئے تھے۔ سب شہید ہو چکے تھے، اگر وہ کوفی چاہتا تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا۔ وقت پیچھے جاتا رہا۔ 2-3 سال عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی کہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا۔ انہوں نے کہا، اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں گے۔ کوئی امتحان تھا میرے نبی کا، میرے نبی کے گھر کا، میری نبی کی اولاد کا۔ مجھے وہ ہمت ہی نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی۔ آنسو کیسے دیکھوں، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکوں۔ لیکن ہم نے ربیع اول آتا ہے، ہم ڈول ڈال بجا کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے تو ہم رو دو کہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنایا ہے۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع اول کو منایا ہے۔ میرے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میری بوٹی بوٹی اللہ پکارے تو میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چاروں نہیں تو کوفی لشکر میں کہا، حضرت ابن المؤکد اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میری اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا۔ اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگا اور حلق سے باہر آ گیا کہ بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر سے ایسے ڈلک آئے۔ ہائے ہائے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بر نہ آئے کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، ایسے جو گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لب بھر لی، پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔
اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں، روٹی کہاں سے کھلائیں، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو، سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پر بیٹھ کر یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کر چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھر لی، کیا ہوگا اس کو؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میں راضی، گلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نے اپنی مدد کو روک لیا، میں تجھ سے راضی، بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے، ابو بکر حسن کے، علی اور عبداللہ تو شہید ہے۔ حضرت حسن کے ابو بکر قاسم، عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر، عبد الرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد حضرت زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں۔ حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بہن آئی ہے! سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسے بہن پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میرے عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے پکارا، ہائے چچا، ہائے چچا! تو حسین تو زخموں سے نہ ڈالتے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپکے اور کوفیوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا کہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے، اور تیرا چچا بڑا ہے، بس ہی آج وہ تیرے مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دی، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ 61 ہجری 10 محرم خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے۔ زمین سے خون ڈالنا کہاں یا رسول اللہ؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، جو حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسے عظیم اولاد، اتنے عظیم ثبوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی۔ ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے بڑھنا تھا۔ امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین ہے، عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹیکروں پر نہیں بکتے۔ ایسے کہ کنک یا مال کی چمک یا کرسی کے ہوس یہ کسی مسلمان کی ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کے خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرے نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ، یا اپنی تاریخ مٹا دو، یا ان رنگوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ یہیں رہنا ہے، موت پیچھے نہیں ہے۔ یزید بھی مر گیا، صرف 3 سال کم بخت کو حکومت، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک عزت کے میراث سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا، یہ کون ہنسنے کا موقع ہے؟ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے، ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں، بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت، ریسپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں۔ سب نماز پڑھتے، وہی بات آ گئی، یزید کے بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا۔ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، نماز نہ پڑھتے، اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کعب احبار حضرت علی بیٹھے تھے۔ کعب احبار کہنے لگے، اس شخص سے نسل میں ایک آنے والا ہے
جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے، اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہے، یمن سرا میں ان کی قبر ہے۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے، کہا یہ ہاں یہ ہے، اور اس قافلے ان کے گھوڑوں کے پسینے خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑے نہیں پڑھنی ہے۔ دنیا والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دے۔ یہ پیغام دینا ہے تمہارے دندے تمہارا کام تمہیں نماز، ہائے ہائے اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑے مقدس ہے کربلا کے سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا ہے جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا سجدہ نہیں ہوگا جو میرے نبی کے گود میں کھیلے، میرے نبی کے کمر پہ سوار ہیں۔ آپ یوں پڑے ہوئے ہیں کمر میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتارتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر اکیلی زینب کو پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی لاڈ تھی اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میرے آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، وہ دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو، تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اوپر، ہائے یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، پھر یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ۔ یہاں آ گئے تو ان کے بازو سے ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ فرض نماز نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی باجماعت نماز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا۔ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی اکیلے اکیلے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، او میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا زیادہ، کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے، کبھی حسن بڑھ گئے، حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ جاری ہے۔